भारत के मजीद पानी छोड़ने पर सतलुज की लहरें भी फर गईं। दरिया में दोबारा पानी छोड़ने से मुताल्लिक पाकिस्तान को आगाह कर दिया। इंडस वाटर कमीशन के बजाय भारतीय हाई कमीशन ने पाकिस्तानी हुकाम को आगाह किया। वजारत आबी वसाइल का भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर अलर्ट जारी। हुकाम के मुताबिक सतलुज में हरी के ज़ेरी और फेरोजपुर पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी के बहाव में मजीद इजाफा होगा। सिविल इंतजामिया, पाक फौज और दीगर मुतल्लिका महकमे अलर्ट हैं। शहरियों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद, बहाव 3,27,000 क्यूसिक तक पहुँच गया। सलेमानकी और इस्लाम हेड वर्क्स पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब। आरिफ वाला में दरिया सतलुज के सैलाब से मुश्किलात, लोगों को नकल मकानी में शदीद दुश्वारी का सामना है। भारत से आए इजाफी पानी से जनूबी पंजाब में तबाही। दरिया सतलुज, रावी और चिनाब में शदीद तुगयानी, कई बंद टूट गए। दर्जनों देहात ज़ेर-ए-आब। बहावलपुर की 4 तहसीलों में नदी नालों के करीब इलाके डूब गए। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी से रिहायशी इलाके, सरकारी और निजी इमलाक और फसलें मुतासिर। शुजाबाद में दरिया चिनाब के बड़े सैलाबी रैले ने तबाही मचा दी। शेर शाह के करीब बस्ती गागरा में फासी बंद टूट गया। सैलाबी पानी करीबी बस्तियों में दाखिल, हज़ारों अफराद फंस गए। ज़िले इंतजामिया मौके पर नहीं पहुंच सकी। मुतासरीन का शदीद एहतजाज। लियाकतपुर में चिनाब का पानी करीबी आबादियों और फसलों में दाखिल, इलाका मकीन परेशान, रास्ते मुनक़ता। इलाका मकीनों को नकल मकानी में मुश्किलात का सामना। कादिराबाद बिराज से मुलहिका इलाकों में संगीन सूरत हाल। कब्रिस्तान भी पानी में डूब गया। दरियाए रावी में भी सूरत हाल तशवीशनाक। कबीरवाला की दर्जनों बस्तियां पानी की लपेट में। शदीद कटाव और तुग़यानी के बाद सैकड़ों ख़ानदान खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। हेड सदनाई पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। हेड बलूकी पर पानी की आमद 1,38,760 क्यूसिक से बढ़ गई। बरसाती नालों में भी पानी का बहाव तेज़। शकरगढ़, जफरवाल, पसरूर में सियालकोट के नशेबी इलाकों में भी सैलाबी पानी मौजूद। पंजाब का किसान का नुकसान हुआ है। वज़ीर आज़म साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और सूबाई हुकूमत से दोनों मिलके एक एग्रीकल्चर इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाए। बीज के लिए और खाद के लिए किसानों को मदद किया जाए। जो लोन्स है उसमें मदद किया जाए फार्मर्स को, और जो बिजली की कंपोनेंट्स है उसमें मदद किया जाए। मैं उम्मीद रखता हूँ कि वज़ीर आज़म ज़रूर आपकी ये बात पे गौर करके इस काम करेंगे और ज़रूर किसानों को मदद करेंगे। बिलावल भुट्टो पंजाब में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए एक कदम आगे। वज़ीर आज़म से ज़रिए इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। कहा मुतासरीन की BISP के तहत मदद की जाए। मानना चाहिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मेहनत कर रही हैं। पंजाब हुकूमत तन्हा मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती। बिलावल भुट्टो जरदारी का कसूर में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। तलवार पोस्ट फ्लड रिलीफ कैंप्स का जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन से भी मुलाकात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी चिन्योट, मुजफ्फरगढ़ और मुल्तान भी जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राब्ता। कसूर में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात के बाद राब्ता किया। वज़ीर आज़म के सामने कसूर के काश्तकारों के तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए। पंजाब भर के किसानों के मसाइल से आगाह किया। कहा वफाक पंजाब हुकूमत के साथ मिलकर किसानों को रिलीफ दे। पंजाब के आफत ज़दा अजला में किसानों के बिजली बिल मुआफ़ करने का मुतालबा। कहा किसानों की दाद रसी के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मदद की जाए। वज़ीर आज़म की मुतासरा किसानों से ताउन की यकीन दहानी। कहा पंजाब में आफत ज़दा अजला के किसानों के लिए वफाकी हुकूमत हर मुमकिन इक़दामात करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सैलाब के नुकसानात और इमदाद पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा सैलाब मुतासरीन की बहाली पहली तरजीह है। वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों की मुआवनत के लिए हर वक्त तैयार है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज सैलाब मुतासरीन के शाना बेशाना। मरीम नवाज का गुजरात के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। जाँ बक अफराद के लवाहिकीन में 10-10 लाख रुपए के चेक्स तकसीम। वज़ीर आला पंजाब का गुजरात का फ़ज़ाई मुआयना। शहर की अबतर सूरत हाल का जायज़ा लेने के बाद शहबाजपुर पहुँच गई। जलालपुर जट्टा फ्लड रिलीफ कैंप में सैलाब मुतासरीन से मुतालिक ब्रीफिंग। रिलीफ कैंप में मौजूद बच्चों और ख़वातीन से बात भी की। कैंप के बाहर जमा मुतासरीन को वज़ीर आला तक पहुँचने से रोक दिया गया। मुतासरीन वज़ीर आला मरीम नवाज को अपनी हालत ज़ार से आगाह नहीं कर पाए।
سیلاب متاثرین کو اپنی چھت اپنا گھر پروگرام میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے متاثرین کی بحالی کے لیے پیکیج طلب کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس، آبی گزرگاہوں سے تجاوزات اور آبادیاں ختم کرنے کا بھی فیصلہ۔ پنجاب میں سیلاب 51 زندگیاں نگل گیا۔ دریائے راوی، ستلج اور چناب میں شدید سیلابی صورتحال کے باعث 3900 سے زائد دیہات متاثر۔ ریلیف کمشنر نبیل جاوید نے کہا دریاؤں میں سیلابی صورتحال کے باعث مجموعی طور پر 38,92,000 لوگ متاثر ہوئے۔ شہریوں کے نقصانات کا ازالہ کیا جائے گا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں چادر اور چار دیواری پامال۔ ملتان میں سیلاب زدگان کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے۔ موٹر سائیکل سوار نوجوان متاثرین کی مدد کی بجائے ویڈیوز بنانے لگے ہیں۔ متاثرہ خواتین پھٹ پڑیں، کہا کہ قدرتی آفت سے پہلے ہی پریشان ہیں، ویڈیوز بنا کر مزید پریشان کیا جا رہا ہے۔ گجرات سے سیلابی پانی نکالنا مشن امپاسبل بن گیا۔ ضلعی انتظامیہ سیلابی پانی کے نکاس میں مکمل ناکام۔ شہر کے مرکزی مقامات پر پانی بدستور موجود، سطح 1 انچ بھی کم نہ ہوئی۔ سیلابی پانی شہر کے مزید علاقوں میں داخل۔ جی ٹی ایس چوک، گلزار مدینہ، کالوپورہ، فتوپورہ میں پانی کی انٹری۔ چلڈرن پارک، فیصل گیٹ، تنبل چوک، فوارہ چوک، جنار روڈ، غریب پورہ، شیشے والا دروازے میں 3-3 فٹ پانی موجود۔ تعلیمی ادارے دوسرے روز بھی بند رہے۔ پنجاب کے دریاؤں کا سیلابی ریلا پنچنت پہنچنے لگا۔ اونچے درجے کے سیلاب کا الرٹ جاری۔ پانی کا بہاؤ 3,10,479 کیوسک ہو گیا۔ علی پور میں نشیبی علاقے زیر آب۔ علاقہ مکینوں کی نقل مکانی۔ سیلابی ریلا 48 گھنٹوں میں گڈو بیراج پہنچنے کا امکان۔ صوبہ سندھ میں مختلف بیراجز پر پانی کی سطح میں اضافے کا سلسلہ بھی جاری۔ گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب۔ گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ 3,59,570 کیوسک۔ سکھر بیراج پر 3,31,155 کیوسک ریکارڈ۔ کوٹری بیراج پر پانی کا بہاؤ 2,33,636 کیوسک ہو چکا ہے۔ سندھ حکومت نے سیلاب سے نمٹنے کے لیے سر جوڑ لیے۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت سیلابی صورتحال پر اہم بیٹھک۔ دریائے سندھ اور بیراجز کی صورتحال پر بریفنگ۔ مراد علی شاہ نے کہا ہمیں 7 سے 9 لاکھ کیوسک کے ریلے کی تیاری کرنی ہے۔ 8 ستمبر کو گڈو بیراج پر پانی کا بہاؤ عروج پر ہوگا۔ سیلابی صورتحال کی تیاری، ریلیف کیمپس کا قیام اور عوام کے انخلاء کو یقینی بنایا جائے۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا تمام ادارے مسلسل الرٹ ہیں، کچے کے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ حکومت سندھ پنجاب حکومت کے ساتھ بھی مسلسل رابطے میں ہے۔ سندھ کا گڈو بیراج وڈیروں کا وڈیرا کے نام سے مشہور۔ سیاست، معیشت اور انجینئرنگ کی نمایاں علامت۔ سنگ بنیاد 1957 میں صدر اسکندر مرزا نے رکھا۔ افتتاح 1963 میں اس وقت کے صدر ایوب خان نے کیا۔ گڈو بیراج نے 1976 اور 2010 کے تباہ کن سیلاب دیکھے۔ 2010 کا سیلاب 11 لاکھ کیوسک کے ساتھ ریکارڈ ثابت ہوا۔ اس وقت خدشہ تھا کہ بیراج ٹوٹ جاتا تو آدھا سندھ ڈوب جاتا۔ گڈو بیراج سے سیلاب ہونے والے علاقوں میں گنا اور چاول کی فصلیں کاشت کی جاتی ہیں۔ پاک فوج سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے مسلسل ان ایکشن۔ جنوبی پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں میں ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری۔ ساہیوال میں پاک فوج کے 30 ریلیف کیمپس قائم۔ ہیڈ سدھنائی میں متاثر ہونے والے پلرانگو بند کو بحال کر دیا گیا۔ تلمبا، میاں چنو اور عبدالحکیم میں بھی متاثرین کے لیے ریلیف آپریشن۔ مظفر گڑھ کے پانی میں ڈوبے دیہات سے مقامی افراد اور مویشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے۔ متاثرین کو علاج معالجے کی سہولیات بھی فراہم کی جا رہی ہیں۔ 365 نیوز سیلاب متاثرین کی مشکلات اجاگر کرنے میں آگے۔ خبر نشر ہونے کے بعد نجی فاؤنڈیشن حرکت میں آ گئی۔ متاثرین کو کھانا اور مویشیوں کے لیے چارہ فراہم کر دیا۔ متاثرین 365 نیوز اور نجی فاؤنڈیشن کے مشکور۔ مقبوضہ کشمیر اور بھارتی پنجاب میں شدید بارشوں سے تباہی، 37 افراد ہلاک، 3.5 لاکھ بے گھر ہو گئے۔
دریائے چناب اور جہلم میں شدید طغیانی، سلال اور بگلہاٹ ڈیم کے دروازے کھول دیے گئے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھی سیلابی صورتحال پر ہزاروں افراد کی نقل مکانی۔ پنجاب میں طوفانی بارشوں اور طغیانی کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا، نظام زندگی درہم برہم۔ مغربی ہوائیں بھی بارشیں برسانے کے لیے تیار۔ محکمہ موسمیات نے 7 سے 9 ستمبر کے دوران شدید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ مغربی ہوائیں کل راجستھان سے سندھ میں داخل ہوں گی۔ تھرپارکر، عمرکوٹ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد میں موسلادھار بارش کی توقع ہے۔ سجاول، دادو، سکھر، لاڑکانہ اور جیکب آباد میں بھی تیز بارش کا امکان۔ پنجاب میں بھی کل سے 8 ستمبر کے دوران بارشوں کی پیشگوئی۔ لاہور، قصور، سیالکوٹ، ناروال، ساہیوال، ملتان، مری، گلیات، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارشیں متوقع ہیں۔ تحریک انصاف نے ایوان سے باہر ایوان لگا لیا۔ پی ٹی آئی ارکان سراپا احتجاج قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ عوامی اسمبلی میں جسٹس اطہر من اللہ کی تقریر کی حمایت کا اعلان۔ برسر گوہر نے قرارداد پیش کی۔ متن کے مطابق عوامی اسمبلی ہائیبرڈ نظام کو ماورائے عدالت سمجھ کر مسترد کرتی ہے۔ 26 ترمیم کے خلاف دائر پٹیشنز فل کورٹ میں سنی جائیں۔ ارکان نے قرارداد کو اتفاق رائے سے منظور کر لیا۔ برسر گوہر بولے، ہمیں انصاف نہیں دیا جا رہا، ہمیں بولنے نہیں دیا جا رہا۔ این ڈی ایم اے سے بھی شکوہ کر ڈالا۔ اسد کیسر بولے، ہمیں ہمارا آئینی حق نہیں دیا جا رہا۔ اسپیکر ایاز صادق کا اپوزیشن کے رویے پر افسوس کا اظہار، کہا اپوزیشن کا قومی مسائل اور ایشوز سے کوئی سروکار نہیں۔ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے کہا، ریلیف سرگرمیوں کے لیے این ڈی ایم اے کو 1 ارب 30 کروڑ روپے جاری کیے گئے۔ حکومت سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے پوری کوشش کرے گی۔ بلوچستان میں سیاسی جماعت کے جلسے پر دہشت گرد حملے کے خلاف مذمتی قرارداد بھی منظور۔ علیمہ خان پر میڈیا گفتگو کے دوران انڈا پھینک دیا گیا۔ واقعہ ڈیالہ جیل کے باہر پیش آیا۔ ذرائع کے مطابق میڈیا سے سوال جواب کے دوران 2 لڑکیوں نے انڈا پھینکا۔ پولیس نے دونوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ انڈا پھینکنے والی خواتین کا تعلق پی ٹی آئی سے نکلا۔ خواتین کا تعلق خیبر پختونخوا سے بتایا جا رہا ہے۔ ڈیالہ جیل میں شریک تھیں، احتجاج کے دوران شامل ہوئی۔ علیمہ خان کے جواب نہ دینے پر انڈا پھینکا۔ بانی کی ہمشیرہ بولی، ہمیں پتہ ہے حملہ کس نے کیا ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ علیمہ خان پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ایسی حرکت سے سیاسی کشیدگی میں مزید اضافہ ہوگا، سیاسی تناؤ بڑھے گا۔ خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری کا نواب شاہ کا دورہ۔ گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج میں کمپیوٹر لیب کا افتتاح کیا۔ طالبات سے بات چیت۔ شہید بے نظیر بھٹو انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی ٹرانسپلانٹیشن کا بھی دورہ۔ ہسپتال انتظامیہ کو مریضوں کو زیادہ سے زیادہ صحت کی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعظم اور کابینہ کے خلاف توہین عدالت نوٹس کیس کی سماعت کے لیے 4 رکنی لارجر بینچ تشکیل۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی سے متعلق درخواست کی سماعت 10 ستمبر کو ہوگی۔ لارجر بینچ کی سربراہی جسٹس ارباب محمد طاہر کریں گے۔ جسٹس خادم حسین سومرو، جسٹس اعظم خان اور جسٹس راجہ انعام امین منہاس بھی بینچ میں شامل ہوں گے۔ توہین عدالت کا نوٹس جاری کرنے والے جسٹس سردار اعجاز احساق بینچ میں شامل نہیں ہیں۔ ہادی برحق کے ولادت کا جشن، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت کل مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جائے گا۔ عید میلاد النبی کی آمد پر گلیاں بازار سج گئے، سبز پرچم، جھنڈیوں اور روشنیوں کی بہار۔ مساجد اور اہم عمارتوں کو سجا دیا گیا۔ ہر سوں درود و سلام کی صدائیں۔ ملک بھر میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مناسبت سے نعتیہ جلوس نکالے جائیں گے۔ کراچی سے سکھر تک مسافر ٹرین چلے گی۔ 6 ارب کی سرمایہ کاری سے مسافر ٹرین چلائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ملاقات۔ کراچی کینٹ اور سٹی اسٹیشن کی صفائی ستھرائی کا کام سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو دینے کا فیصلہ۔ کراچی تاروہڑی ریلوے لائن کو اپ گریڈ کرنے پر بھی اتفاق۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ریلوے دنیا بھر میں کماتی ہے، افسوس پاکستان ریلوے خسارے میں ہے۔ پیوٹن اور مودی کے چین جانے پر ٹرمپ بے چین۔ امریکی صدر نے طنز سے بھرے جملے کس دیے۔
लिखा, खुदा करे दोनों ममालिक का चीन के साथ मुस्तकबिल तवील और खुशहाल हो। ट्रंप ने पुतिन और मोदी की चीनी सदर के साथ तस्वीर शेयर कर दी। लिखा, ऐसा लगता है कि अमेरिका ने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। ट्रंप ने चीनी सदर को भी चंद रोज कबल तंजिया पैगाम दिया था। लिखा था, अमेरिका के खिलाफ साजिश करते हुए पुतिन और किम जोंग को नेक ख्वाहिशात भेजता हूँ। शाहीनों की ट्राई सीरीज के फाइनल में रसाई मुत्तहिदा अरब अमारात को 31 रन से शिकस्त दे दी। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 171 रन बनाए। फ़खर जमान की काबिल फ़ख्र इनिंग्स, 44 गेंदों पर नाकाबिल शिकस्त धुआंधार 77 रन। मोहम्मद नवाज की भी 37 रन की इनिंग्स। यूएई की टीम 140 रन ही बना सकी। अबरार अहमद 9 रन पर 4 खिलाड़ियों को ठिकाने लगा चुके। मैच के हीरो भी करार पाए। अफगानिस्तान की यूएई के खिलाफ बैटिंग जारी। मुत्तहिदा अरब अमारात की टीम पहले ही फाइनल के दौर से बाहर हो चुकी। फैसला कुन टाकरा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 7 सितंबर को होगा।